الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، کہ وہ برا کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے یوں ہی راستہ کر دیا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل پھر اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری کوشش سے کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ پہلی بار، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ نے فرمان الہی سنا جس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے متعلق فرمایا کہ ان کے دل و دماغ اتنے سیاہ ہو گئے اور شیطان کے قبضے میں چلے گئے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ انتہائی حماقت سے یہ کہنے لگے کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور بیٹے بنا دیے۔ ان احمقوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا نعوذ باللہ برائی کا ہے، دونوں کی پوجا ضروری ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور یہود نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جن ہو یا انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ وہ تو سب کا مالک و خالق اور ان چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں اور اس کی مخلوق ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیدار الہی کیا، اور مومنین کو جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس دیدار کی لذت سے وہ اس طرح سرشار ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں ان کو بھول جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دلیلیں بتا دی گئی ہیں، اب جو ان کو سمجھے اس کا فائدہ ہے، اور جو آنکھیں بند رکھے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ پیغام الہی پہنچا دیا اور سمجھا دیا۔ مشرکین سے الگ رہیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اس پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ لوگ گمراہ نہ ہوتے، مشرک نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ چاہا کہ یہ سب نیک ہوں؟ اس لیے کہ جہاں دارالعمل ہے، جو نیک عمل کرے گا آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لیے جزا ہے، اور جو بد عمل کرے گا آزمائش میں ناکام ہوگا اس کے لیے سزا ہے۔ اب عمل میں کامیابی اور نیکی کی توفیق اور آزمائش میں کامیابی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کے جہاد اکبر میں شیطان اور نفس کو انسان مغلوب کر کے سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کا فرمان الہی مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ جب تبلیغ اسلام شروع تھی، مسلمان منکرین کی بیہودہ حرکات کو دیکھتے تھے کہ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں تو ان کو منع کرتے تھے، اور منع کرنے میں برا بھلا بھی کہہ دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان گستاخ اور کم عقلوں کے معبودان باطل کو برا نہ کہو کہ وہ بھی تمہارے مال کے حقیقی اللہ تعالیٰ کے لیے غلط الفاظ بولیں گے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دوسرے بیہودہ سوالات کے علاوہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق موسیٰ، عیسیٰ، صالح غرض ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم کو اگر معجزہ دکھا دیں تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، اور وہ معجزہ یہ ہو کہ یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، خشک وادیاں لہلہاتے کھیت بن جائیں، پانی کے دریا بہنا شروع ہو جائیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے ہی والے تھے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو جائے گی، مکہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں گے، خشک وادیاں لہلہاتے کھیت بن جائیں گی، پانی کے دریا بہنا شروع ہو جائیں گے، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ صالح کی قوم کی طرح ان پر آسمانی عذاب نازل ہوگا اور یہ جل کر خاکسار ہو جائیں گے۔ اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ نہ مانگا بلکہ ان کی ہدایت مانگی۔ جو بعضوں کو نصیب ہوئی تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہر ایک چیز کو، ہر ایک کے مستقبل کو، اس لیے اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اس پر راضی رہنا چاہیے، اس میں حکمت ہے اور اس میں کامیابی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر رہنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ میرے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صابر رہتے ہیں، شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچے رہتے ہیں، جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے روشنی حاصل ہوتی ہے، ہمت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔